غلام، آلے بیت اطہار کے ہم غلام خانہ زاد، موروثی اور نسلوں سے نوکر، لیکن ہم صحابہ کا نام لے کر تمہیں اس پلید کا نام نہیں لینے دیں گے، اور دوسرے ان گستاخوں کو آل بیت کا پنج تن کا نام لے کر صحابہ کے خلاف بکواس نہیں کرنے دیں گے۔ یہ میرے امام کا فیصلہ ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف۔ ہمارے پاس اس کا پہلے بھی سیٹ ہے، میں نے ابھی اوپر بھی بتایا، اس کتاب کا نا، یہ اعلیٰ کی کتاب ہے، 33 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 33 والیومز اس کے ہیں۔ یہ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ اس کا پورا نام ہے، پورا نام اس کا یہ۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے بھی ہے، یہ اب اور سیٹ ہے، تو یہ ہم نے ابھی منگوایا تازہ، اور اس دن ساتھی کو بھیجا شاہدرہ میں، ایک فرخ آباد جگہ ہے، وہاں سے لے کے آئے۔ تو میں نے کہا میرے رضا کا ہے، چلو یار مضمون تو ہمارے پاس پہلے اس میں موجود ہے، وہ اس سے زیادہ اچھی کوالٹی میں ہے، وہ سیٹ اس سے اعلیٰ ہے، وہ اس سے مہنگے والا ہے، لیکن ہم نے کہا بھئی یہ بھی تو میرے رضا کا ہی اندر سب کچھ ہے، تو یہ بھی رکھتے ہیں اپنے پاس۔ ابھی ایک اور رہتا ہے، ہم نے وہ بھی منگوایا ہوا ہے، اندر ہے کہ کچھ ہے، اس میں بھی وہی، اس میں بھی وہی، اس میں بھی وہی۔ وہ بھائی محبت ہے نا، ہر بندے کو اپنے بڑوں بزرگوں کے باقیات سے محبت ہوتی ہے نا، تم بھی نہیں کرتے ہیں؟ لوگ اپنے جاہل نکمے نکھٹو قسم کے پیروں کے چھوٹے چھوٹے جوتے اٹھائے ہوتے ہیں، یا فاسق فاجر پیروں کے آگے مریدوں نے کہتے ہیں یہ سڈے پیر صاحب دا تبرک ہے۔ میں تسی اپنے پیراں دا تبرک ویکھو تے سڈے پیر امام محمد رضا دا تبرک بھی ویکھو، سڈے رضا دا تبرک ویکھو۔ تو یہ ہم نے منگوایا، وہ لے کے آئے نا، جب انہوں نے کارٹن کھولا تو میں نے سب سے پہلے ایک جلد نکال کے میں نے اس پہ سے اٹھا کے کھولا، کسی جگہ سے کھول کے میں نے اسے سونگا، مسجد میں، وہ اللہ گواہ میں نے سونگا، سکون ہوا دل میں، خوشبو آئی، یہ میرے رضا کا قلم چلتا رہا کبھی، یہ لکھتے رہے، اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ استاب کو لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ استاب کو کروڑوں سلام، آپ کو اربوں سلام، آپ کو خربوں سلام، میرے رضا آپ کو ان گنت سلام، آپ کو لا تعداد سلام، رضا آپ کو بے شمار سلام، میرے رضا تیرا دیوارہ آباد رہے، میرے رضا تیرا دربار آباد رہے، میرے رضا تیرا در دولت آباد رہے، میرے رضا تیری بارگاہ آباد رہے، میرے رضا تیرے بچے آباد رہے، میرے رضا تیرے گھر کا ہر پھول آباد رہے، میرے رضا کا حامد رضا ہو، یا مصطفیٰ رضا ہو، یا ابراہیم رضا ہو، یا اختر رضا ہو، سب رضا ہی رضا ہے، سب رضا ہی رضا۔ اور میں نے ابھی اوپر بھی کہا یہاں بڑی بات ہے، کوئی پیران دا ایک بندہ کو پڑھے ہوئے اگلا ہو سکتا ہے، وگرنہ بس ایک ہے نا، آگے ان پڑھی شروع ہو جاتی ہے، سب زیادہ تے پڑھتے نہیں نا، مچھاں وڈیاں رکھ لینیاں، داڑیاں چٹ کر لینیاں ہیں، تے کاٹن دے سوٹ پا لینے، تے مرید بڈھے چٹی داڑیاں والے بابے انہاں داڑھی منیاں سب زیادہ آگے چاڑو دیں پھر دن ساری عمر۔ میں آؤ تمہیں بتاؤں ایک دربار، وہاں چل کے مریدی اختیار کرو، وہاں جا کے مرید ہو جاؤ۔ وہ کون سی؟ میں نے کہا جہاں پر دادا بھی مفتی، آگے 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 بھی یہ رضا۔ حالات کا دادا وقت کا امام اور مفتی، ابا جی وقت کے امام اور مفتی، خود وہ مفتی کے جس مفتی کو عجم تو مانتا ہی مانتا، عرب بھی جہاں سر جھکاتا ہے، بیٹے دو وہ بھی مفتی، پوتے بھی مفتی، پڑ پوتے بھی مفتی۔ میرے اعلیٰ کے شہزادے کا بھی ابھی جنازہ ہوا، 3 کروڑ کی دنیا تھی، سمجھے؟ جہاں 40 شریک ہو جائیں تو وہاں کے کیا بات ہے، جنازے میں 40 بندے، اور جہاں 3 کروڑ ہو، اللہ، اور وقت کے کئی بڑے بڑے قدوں والے علم کے کمانڈر ہوں، سمجھے؟ حضور تاج الشریعہ، کیا نام ہے؟ حضور تاج الشریعہ، شریعت کا تاج، حضور تاج الشریعہ۔ اتنی باتیں میں تم سے کرتا رہوں گا، ہم ہمارے پاس بیٹھو گے تو ہم ساری عمر تمہیں یا ہم رضا بتائیں گے، رضا کیا بتائیں گے؟ رضا، 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 ہم تمہیں رضا بتائیں گے۔
تو جب رضا مل گیا تو پھر سب ہو گیا. رضا کا معنی راضی ہونا نا, تو پھر سب راضی ہو گئے. رضا مل گیا تو رب بھی راضی, رسول بھی راضی, صحابہ بھی راضی, اہل بیت بھی راضی, دین بھی راضی. بات سمجھی. حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ, حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں سے ہم نے فروٹ کھایا ہے. سمجھی, ہم نے ان کے ہاتھوں سے فروٹ کھایا, ان کے ہاتھوں سے ہم نے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس منہ میں اپنا تبرک ڈالا ہے. بات سمجھی. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضور کے عاشق, اور ایسے عاشق نہیں کہ جو بس جیسے آج کل شاعر بنے ہوئے ہیں کئی ٹی ویوں پر بیٹھے, چھوٹے چھوٹے بونے, کہتے ہیں نعت گو شاعر. آج کل وہ لفظ چل گیا نعت گو شاعر. پہلے ہوتا سی نعت خان تو ہوں نعت گو شاعر. اصا مطلب یہ ہے کہ ویسے نعت لکھ دے بھی ہاں تو پڑھ دے بھی ہاں. میں نعت لکھنی ہے تو میرے رضا تو چل کے پوچھو پہلے کیویں لکھنی ہے. یہ اتنا آسان کام ہے نعت لکھنا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ العزیز منور اللہ مرقدہ, آپ کا یہ فتاوی ہمارے پاس موجود ہے اور اس سے آپ کو یہ سناتے ہیں. اعلیٰ نے یزید بدبخت کے بارے میں کیا لکھا. اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کسی دھوکے میں نہیں آنا, نہ ان بدبختوں کے ساتھ کبھی چلنا جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بھی گستاخ ہو, اور نہ ان کے ساتھ چلنا کہ جو معاذ اللہ حضور کے اہل بیت کے گستاخ ہوں اور یزید پلید کے نعرے لگانے والے ہوں. وہ بھی ہمارے کچھ نہیں لگتے اور یہ بھی ہمارے, بولو سارے ہمارے, ہاں ہمارے لگتے ہیں تو رضا لگتے ہیں, اور رضا سے لے کے پھر وہ ابو حنیفہ تک, اور ابو حنیفہ سے لے کے پھر وہ مولا علی تک, اور مولا علی سے لے کر پھر وہ مدینے کے چاند تک. اعلیٰ فرماتے ہیں یزید پلید, یزید یہ فتح, یزید یہ ذہن میں رکھنے. کچھ نہ بولو, تمہیں کچھ اور نہیں آتا کچھ نہ بولو. کوئی کہے نا یزید کیا ہے, کہو پلید ہے. اور پلیدہ چھڑ پلید نو ہے, پلیدہ میرے سامنے پلید دا نہ لینا, اور نہ لینا ہی تو میرے سامنے حسین دا لے. اور پلیدہ بوتھا بند کر, نام لینا ہے تو نے, نام پھر اس کا لے جس کو مصطفیٰ بلا کے, جس کو حضور بلا کے چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے. سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ یہ دو میرے پھول ہیں, حسن اور حسین. بس تو یزید پلید ہے, کیا ہے اعلیٰ فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقینا باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے. یہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس پر, اجماع اہل سنت کا اس پر کہ یزید فاسق تھا, فاجر تھا. بولو کیا تھا, فاجر تھا, اور جری علی الکبائر مطلب کبیرہ گناہ کرنے والا تھا, صبح شام گناہوں کے نشے میں دھت رہنے والا تھا, ایسا پلید تھا. یہ اعلیٰ نے لکھا. اور آگے پھر تفسیری بات اعلیٰ فرماتے ہیں صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا, یعنی تکفیر کافر کہنے میں اور اس پر لعنت کرنے میں صرف اختلاف ہے. بعض امام احمد بن حنبل اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں, اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتہ کاٹ دو اور اپنے نسبی رشتہ کاٹ دو. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی.